حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک بزرگ اور سچے نبی تھے۔ آپ کا نام قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ آپ کو ذُنُّون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے بھی کہا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ کی رحمت، بندے کی توبہ اور صبر کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک نینوا کی قوم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی بنا کر بھیجا تھا نینوا نام کی ایک بستی کی طرف، جو موجودہ عراق کے موصل علاقے میں استھت تھی۔ نینوا کی قوم نے بت پرستی اپنا رکھی تھی اور سچے اللہ کو بھول چکی تھی۔ وہ لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت یونس نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، انہیں توحید ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یونس علیہ السلام نے بار بار اللہ کا سندیش سنایا، مگر لوگ ضد پر اڑے رہے۔ نبی کا ناراض ہو کر بستی چھوڑنا۔ جب بہت سمے تک سمجھانے کے باوجود نینوا کی قوم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو یونس علیہ السلام ناراض ہو کر بنا اللہ کی اجازت کے اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جبکہ ایک نبی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرے۔ ان کا یہ قدم اللہ کی نظروں میں جلد بازی مانا گیا۔ مگر یونس علیہ السلام کو اس وقت یہ امید تھی کہ اللہ جلد ہی اس گنہگار قوم پر عذاب سزا نازل کر دے گا۔ اللہ کا عذاب اور قوم کی توبہ۔ جیسے ہی یونس چلے گئے، اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی اور دھرتی کانپنے لگی۔ قوم سمجھ گئی کہ یہ وہی عذاب ہے جس کی انہیں چیتاونی دی گئی تھی۔ وہ سب اپنے گھروں سے نکل کر میدان میں اکٹھا ہوئے، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے، اس نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب ہٹا لیا۔ یہ قرآن میں سورہ یونس اور سورہ صافات میں بیان کیا گیا ہے۔ یونس علیہ السلام کا سفر۔ ادھر یونس علیہ السلام ایک کشتی ناو میں سوار ہو کر سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناو سواری سے بھری ہوئی تھی اور بیچ سمندر میں جب طوفان آیا تو ناو ڈوبنے لگی۔ ناو والوں نے طے کیا کہ کسی ایک کو ناو سے پھینکن۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور یہ ان کے جلد بازی بھرے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ وہ نہ اندھیرے سے ڈریں، نہ سمندر سے گھبرائے، نہ ہی اس تنہائی سے مایوس ہوئے۔ انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ وہ اندھیرے میں بھی اللہ کو پکارتے رہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ ان کی یہ توبہ اور دعا اللہ تعالی کو اتنی پسند آئی کہ یہ آیت قرآن میں شامل کر دی گئی اور ہر مسلمان کے لیے رحمت بن گئی۔ اللہ کی رحمت اور مچھلی کا کنارے پھینکنا۔ قرآن کہتا ہے، اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سورہ صافات 37، 143، 144۔ یعنی اگر یونس علیہ السلام اللہ کی یاد میں مشغول نہ ہوتے تو مچھلی انہیں نہیں چھوڑتی۔ مگر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اس نے ان کی توبہ قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو ایک کھلی زمین پر پھینک دے۔ وہ بری حالت میں تھے، ان کا جسم کمزور ہو چکا تھا، سکن جل چکی تھی، وہ نہ چل سکتے تھے نہ کچھ کھا سکتے تھے۔ پیڑ کی رحمت اور کدو کی بیل۔ اللہ نے اپنی رحمت سے وہاں ایک یقین کدو کا پیڑ اگا دیا، جس کی چھاؤ نے یونس کو سورج کی گرمی سے بچایا۔ کدو کا پیڑ بہت تیزی سے بڑھتا ہے، اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں جو چھاؤ دیتے ہیں اور مچھروں کو دور رکھتے ہیں۔ یہی نہیں، اس پیڑ سے انہیں کھانا ملا، طاقت ملی اور وہ دھیرے دھیرے صحت مند ہونے لگے۔
यह भी अल्लाह की करामत थी कि जब कोई अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे इंतजाम करता है जो इंसान की सोच से बाहर होते हैं। 8 यूनुस अलैहिस्सलाम की वापसी और नीनवा की कौम का ईमान लाना। जब हजरत यूनुस पूरी तरह ठीक हो गए तो अल्लाह ने उन्हें फिर से वही पैगाम देने का हुक्म दिया और उन्हें दोबारा नीनवा की कौम के पास भेजा। मगर इस बार हालात बिल्कुल बदल चुके थे। अब वह कौम अल्लाह की रहमत देख चुकी थी। उन्होंने यूनुस की गैरमौजूदगी में अल्लाह से माफ़ी मांगी थी और ईमान ले आए थे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वापस नीनवा की कौम के पास लौटे तो वह पूरी कौम अब बदल चुकी थी। जिस कौम ने पहले उन्हें झुठलाया था, अब वही लोग अल्लाह से डरने वाले और तौबा करने वाले बन चुके थे। यूनुस को देखकर वह सब बहुत खुश हुए और उन्हें अपना पैगंबर मान लिया। उनका वेलकम इज्जत और मोहब्बत से हुआ। हजरत यूनुस ने फिर उन्हें अल्लाह की किताब और शरीयत की बातें सिखाईं। नीनवा की धरती जो कभी बुतों से भरी रहती थी अब तौहीद के नूर से रोशन हो गई। कौम की जिंदगी में बदलाव। अब वह लोग नमाज पढ़ते, रोजे रखते, इंसाफ करते और जुल्म से बचते थे। बुतों को तोड़ दिया गया और हर जगह सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाने लगा। उनकी यह तौबा और बदलाव इस बात का सबूत बना कि अल्लाह अगर चाहे तो किसी भी गुनहगार कौम को नेक बना सकता है। कुरान में अल्लाह का बयान। कुरान कहता है, तो क्यों कोई बस्ती ऐसी न हुई जो ईमान लाती, फिर उसका ईमान उसे लाभ देता सिवाय यूनुस की कौम के। जब वे ईमान लाए हमने उनसे दुनियावी जीवन में की सजा को हटा लिया और उन्हें एक समय तक लाभ उठाने दिया। सूरह यूनुस 10:98। यह एकमात्र मिसाल है कि जब किसी कौम पर अजाब आने वाला हो और वे वक्त रहते सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह उस अजाब को भी टाल देता है। यूनुस की तौबा की अहमियत। हजरत यूनुस की मशहूर तौबा की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यह दुआ सिर्फ उस दौर की नहीं, आज भी हर मुसलमान के लिए रहमत और बरकत की कुंजी है। पैगंबर मोहम्मद ने भी फरमाया, जो भी इस दुआ को मुसीबत में पढ़ेगा अल्लाह उसकी परेशानी दूर करेगा। इस वाक़ये से मिलने वाले सबक। एक, अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। कोई कितना भी गुनहगार हो अगर वह दिल से तौबा करे तो अल्लाह जरूर माफ करता है। 2, सब्र और इत्मीनान रखें। हर मुश्किल के बाद आसानी है। यूनुस को मछली के पेट में डाल दिया गया, लेकिन वही जगह उन्हें अल्लाह की सबसे बड़ी करामत की तरफ ले गई। 3, हर गलती का दरवाज़ा तौबा से खुलता है।